سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اب میری زندگی کے آخری ایام ہیں، میں آپ کو اپنے بعد خلیفہ معین کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ لا حاجت لی، مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت صدیق نے فرمایا تمہیں خلافت کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتہ ہے، لیکن خلافت کو تمہاری ضرورت ہے۔ اب سیدنا عمر چپ ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ پھر آپ نے آپ کی خلافت کا زندگی میں ہی اعلان فرما دیا، اور الحمدللہ بغیر کسی اختلاف کے تمام صحابہ نے آپ کی بیعت خلافت کر لی اور خلافت کو قبول کر لیا۔ آپ فوراً خلافت کے بعد منبر پہ کھڑے ہوئے اور پہلی تقریر میں یہ کہا کہ مجھے سیدنا ابو بکر کے حکم پر خلافت قبول کرنی پڑی، میں تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اگر خلافت کے دوران ان رأیتم اعوجاجی فقومونی، اگر مجھ میں کوئی ٹیڑھا پن آئے تو مجھے پھر آپ سیدھا کریں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ عمر اگر تم میں کوئی اعوجاج آیا واللہ نقومک بحد سیوفنا، ہم اپنی تلواروں سے تمہیں ٹھیک کریں گے۔ تو حضرت عمر نے فوراً کہا کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ عمر کو بھی صحیح کرنے کے لیے لوگوں کے اندر ہمت موجود ہے۔ سیدنا امیر المومنین عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد 1036 شہر آباد کیے اور 4000 مساجد تعمیر کی۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کا نظام قائم کیا اور اپنی تمام سلطنت کو صوبوں کے اندر تقسیم کیا، صوبے بنائے۔ چونکہ ملک شام فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، مصر و کیسر فتح ہو گیا، آذربائیجان فتح ہو گیا، آرمینیا فتح ہو گیا، تاجکستان فتح ہو گیا، خراسان فتح ہو گیا، یعنی تقریباً 22 لاکھ مربع میل پہ عمر نے اسلام کا جھنڈا لہرایا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اور تمام گورنر کو ہدایت کی کہ اپنی سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں، کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، کوئی ان کے لیے سیکورٹی نہیں ہوگی، اور بالکل وہی سادہ غذا کھائیں جو ان کے علاقے کا ہر مسلمان کھاتا ہو، اور پھر باقاعدہ ان کی نگرانی کرتے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات گشت پہ تھے کہ دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور خیمے کے باہر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اندر سے کچھ کراہنے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ حضرت عمر آگے بڑھے، پوچھا بھائی کون ہو؟ اس نے کہا حضرت میں مسافر ہوں، اتفاق یہ ہے کہ میری بیوی کی اس وقت زچگی کے علامات شروع ہو گئے، ولادت کا وقت قریب ہے اور ہمارے پاس کوئی آدمی بھی نہیں، نہ کوئی عورت ہے۔ حضرت عمر نے تسلی دی، فوراً کہا ہے بیوی ام کلثوم بنت علی جو آپ کی بیوی تھی اس کو اٹھایا رضی اللہ عنہ۔ فرمایا ام کلثوم آج بڑا موقع ہے اجر کمانے کا، ایک مسافر ہے، مسافر عورت ہے، وہ بیچاری زندگی کے عالم میں ہے، اور زندگی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، موت و حیات کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بی بی ام کلثوم نے فوراً سامان تیار کیا اور حضرت عمر نے بھی کچھ کھانے پینے کی چیزیں اٹھائیں، جلدی سے خیمے میں پہنچے اور آپ نے آگ جلائی
آگ جلا کے آپ نے ان کے لیے حریرہ تیار کیا، بی بی اندر چلی گئی۔ اب وہ بندہ حیران ہے کہ یہ کون فرشتہ رحمت ہے جس نے ہماری اتنی مدد کی ہے؟ تو ابھی آپ اسی بات میں تھے کہ اندر سے بی بی نے آواز دی کہ امیر المومنین ابشر اخاک، اپنے بھائی کو مبارکباد دے دو کہ اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے۔ اب وہ حیران ہو گیا کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ فرمایا کہ امیر المومنین ہونا کیا ہے، میری ذمہ داری ہے خدمت کرنا۔ تو اسی طرح حضرت امیر المومنین کا یہ فرمان تاریخوں میں لکھا جائے گا، اور لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے دور خلافت میں دریائے فرات کے کنارے کو کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت میں عمر کو جواب دینا پڑے گا۔ یعنی آپ کو اتنا خیال تھا، جو آدمی کتے کے مرنے پر بھی غم کرتا ہو، انسانوں کو بھوکا مرتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کرتے تھے۔ گشت میں تھے، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر ٹھہر گئے، جا کے کنڈی کھٹکھٹائی، عورت دروازے پہ فرمایا کیا بات ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس کو پتہ نہیں تھا کہ امیر المومنین نے کہا بھائی کیا پوچھتے ہو، 3 دن سے فاقہ ہے۔ اس نے کہا تمہارے گھر میں تو ہانڈی چڑھی ہوئی ہے آگ پہ۔ اس نے کہا اس میں نے پانی ڈالا ہوا ہے بچوں کو بہلانے کے لیے کہ ابھی کھانا پک جائے گا، ابھی پک جائے گا۔ اسی طرح کرتے کرتے میں ان کو سلا دیتی ہوں، کچھ ہے ہی نہیں تو پکاؤں کیا؟ فوراً حضرت عمر آئے، بیت المال کے خادم اپنے خادم اسلم کو اٹھایا اور فرمایا کہ سامان تیار کرو۔ ایک بوری میں سامان بھرا، ساری چیزیں تیار کر کے حضرت عمر اٹھانے لگے۔ تو اسلم نے عرض کیا کہ امیر المومنین مجھے اٹھانے دیں۔ فرمایا اچھا آج تمہیں اٹھانے تو قیامت میں میرے گناہ کا بوجھ بھی اٹھاؤ گے؟ تم ذمہ داری دے سکتے ہو؟ فوراً حضرت عمر اس کے دروازے پہ پہنچے، سارا سامان دیا اور خود ان کے لیے آگ جلائی۔ آپ کے خادم سالم کہتے ہیں کہ آگ جل نہیں رہی تھی، لکڑیاں گیلی تھی، اتنا دھواں اٹھ رہا تھا کہ داڑھی مبارک بھی دھوئیں سے بھر گئی، لیکن حضرت عمر نے آگ جلائی اور اس پر گھی بھی ڈالا، آٹا بھی ڈالا، دودھ بھی ڈالا، حریرہ قسم کی کوئی چیز جیسے حلوہ ہوتا ہے یوں سمجھ لیں، وہ تیار کیا اور بی بی کو کہا کہ بچوں کو بلائیں۔ بچوں کے سامنے کھانا رکھا، بچوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھا کے حضرت عمر بیٹھ رہے دیکھتے رہے۔ جب بچوں نے کھانا کھا لیا تو بچے کہنے لگے کہ یا اللہ اس کو امیر المومنین بنا، جو ہماری خبر گیری کرتا ہے۔ تم نے عمر کو بنایا ہے جو کسی کو پوچھتا بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر خاموش رہے، یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، چپ کر کے واپس آ گئے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واقعی یہ میری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی آدمی بھوکا ہے تو میں اس کا انتظام کروں اور انصراف کروں۔ ابو عبیدہ بن الجراح کی قیادت میں حضرت عمر نے لشکر بھیجا بیت المقدس کی فتح کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ عمر اپنے مدینے میں ہیں، ابو عبیدہ بن الجراح ہے، تو وہاں کے جو ان کے احبار تھے، رہبان تھے، علماء تھے، انہوں نے حکم دیا کہ بیت المقدس کو بالکل دروازے بند کر دو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنی ذخیرہ ہے غذا کا کہ ہم 1 سال تک گزارا کر سکتے ہیں۔ کب تک مسلمان محاصرہ کریں گے؟ 1 مہینہ 2 مہینے؟ ابو عبیدہ بن الجراح بھی محاصرہ کر کے بیٹھ گئے۔ اب فتح ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ آخر میں ان کے علماء کا ایک وفد آیا ابو عبیدہ بن الجراح کی خدمت میں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ملک جو ہے ایک آدمی فتح کرے گا جس کا نام عمر ہوگا، خطاب کا بیٹا ہوگا، کرشی ہوگا، اس کے بغیر کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابو عبیدہ اتنے خوش ہوئے کہ بڑے زور سے نعرہ بلند کیا، فزت ورب الکعبہ، الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟
انہوں نے کہا ہمارا خلیفہ جو ہے اس کا نام عمر ہے، خطاب کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا ایسے ہم نہیں مان، تم اپنے خلیفے کو بلاؤ، ہم اس کے سارے علامات کو دیکھیں گے، اگر یہ واقعی وہی عمر ہے جو ہماری کتابوں میں ہے، ہم بغیر جنگ کے چابیاں دے دیں گے، دروازے کھول دیں گے۔ ابو عبیدہ بن الجراح نے حضرت کو پیغام بھیجا اور حالات لکھے۔ حضرت نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، مشورہ لیا کہ بتاؤ کیا کہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین گرمی کا مہینہ ہے اور اتنا لمبا سفر ہے 1 مہینے کا، ہو سکتا ہے انہوں نے جھوٹ بولا ہو، دھوکہ دیا ہو، میری رائے ہے کہ آپ نہ جانیں، فتح شکست اللہ کے ہاتھ میں، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اگر بیت المقدس کا فتح ہونا لکھا ہے تو ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا علی کیا کہہ رہے ہو، اگر خدا نہ کرے جنگ ہو جائے، شہید ہو جائے صحابہ، اور اللہ اس سے قیامت میں پوچھے کہ عمر گرمی سے ڈر کے تم نہ گئے، ہزاروں صحابی شہید ہو گئے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ آپ نے اونٹ تیار کیا، ذات راہ تیار کیا، ایک غلام کو ساتھ لیا، لیکن غلام سے کہا دیکھو بات سنو، ایک منزل میں اونٹ پہ بیٹھوں گا، تم پیدل چلو گے، پھر اگلی منزل میں میں پیدل چلوں گا، تم اونٹ پہ بیٹھو گے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے؟ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، تم نہ جاؤ، میں کوئی اور خادم لے جاؤں گا، تم بھی تو انسان ہو نا۔ اسی عالم میں سفر کرتے 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 اللہ کی شان یہ ہے کہ جب مسجد اقصی یعنی شام میں پہنچے تو آپ کے پیدل چلنے کی باری تھی اور خادم اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ ابو عبیدہ بن الجراح نے استقبال کیا اور ان کے علماء کے جاسوس جو تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے، انہوں نے بھی جا کے خبر، انہوں نے تو اس کو دیکھا نا جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ عمر نہیں ہے جو ہماری کتابوں میں ہے، آگے جو پیدل چلا اس کو دیکھا ہی نہیں نا انہوں نے کہا اگر امیر المومنین ہوگا تو وہی ہوگا جو اوپر بیٹھا ہے۔ بہرحال واپس آ گئے تو ابو عبیدہ بن الجراح نے ان کو اطلاع دی کہ ہمارے امیر المومنین آ گئے ہیں، کل کوئی ٹائم رکھو تاکہ ملاقات ہو جائے۔ اور حضرت عمر سے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، میری رائے یہ ہے کہ اب اللہ نے مال غنیمت میں ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہمارے مال غنیمت میں شاہی لباس بھی موجود ہے، آپ شاہی لباس پہنیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ گھوڑے پر سوار ہو کے جائیں، دشمن یہ تو نہ سمجھیں کہ ہمارے امیر المومنین کے کپڑوں پہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بھی چپ کر گئے کہ ٹھیک ہے اب ان کی رائے ہے۔ تو جب آپ کے لیے گھوڑا لایا گیا، آپ نے لباس پہنا، پاؤں رکاب میں رکھا، ایسے اوپر ابھی بیٹھے چھلانگ مار کے اترے، ہلاکا عمر، ہلاکا عمر، عمر برباد ہو گیا۔ ابو عبیدہ گھبرا کے کیا بات ہے؟ میرا لباس لے آؤ۔ وہی لباس پہنا جس پر قمیض پر 12 ٹانکے لگے ہوئے تھے، اور اسی اونٹنی کو لیا جس پہ آپ آئے تھے، وہ بھی بیچاری 1 مہینہ کا سفر کر کے بالکل نہ چلنے کے قابل رہ گئی تھی۔ حضرت عمر آئے، ان کے علماء آئے، ان کے مفکرین آئے، ان کے بڑے بڑے راہب آئے، ان کے امادین شہر آئے، سب نے حضرت عمر کو دیکھا، نام پوچھا، نشانیاں تلاش کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم یقین سے کہتے ہیں کہ تم واقعی سچے عمر ہو، عمر ابن الخطاب ہو اور محمد مصطفیٰ کے وزیر، اور یہ بیت المقدس کی چابیاں لے لو، بغیر جنگ کے ہم تمہیں دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چابیاں لی، بیت المقدس فتح ہوا، کافی عرصہ آپ نے قیام کیا، وہاں آپ نے ایک مسجد کی بھی تعمیر کی، اور جب واپس آئے فتوحات کے بعد تو ابی عبیدہ نے پوچھا کہ حضرت
اتنی جلدی آپ نے چھلانگ لگائی اور کہا کہ ہلاک عمر برباد ہو گیا، کیا بات تھی؟ انہوں نے فرمایا میں جب گھوڑے پہ سوار ہو رہا تھا تو اللہ نے مجھے وہ منظر دکھایا جو تورات میں ہے، اور انہوں نے فرمایا عمر کیا کر رہے ہو؟ ہم نے تو تورات میں تیری وہ نشانیاں لکھی ہیں، تم اپنے کپڑے بھی بدل رہے ہو، علامات بھی بدل رہے ہو، سواری بھی بدل رہے ہو۔ یہ صرف تیری بات نہیں، اگر آج تم میں شک ہو گیا تو پھر میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی نبوت پر بھی شک ہو جائے۔ اسی لباس میں رہو جو تمہارا لباس ہے۔ اس لیے میں نے ڈر کے وہ لباس پہن لیا اور یہ نیا لباس جو تھا میں نے اتار دیا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس کی فتح کا سہرا جو ہے وہ بھی حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہے۔ آپ حج میں تشریف لے آئے، یہ تقریباً آپ کا آخری حج تھا۔ حج میں جب آئے تو عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، کعبے میں بھی ایک ہی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ اب عمر بوڑھا ہو گیا ہے، اب سلطنت اور خلافت کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ دعا مانگی، اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ۔ یا اللہ مجھے موت بھی شہادت کی دینا اور مجھے کفن دفن بھی مدینے کا نصیب کرنا۔ سارے صحابہ حیران ہو رہے کہ حضرت عمر کیا دعائیں مانگے، آپ کو کون مدینے میں شہید کر سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھیں تقدیر کے فیصلے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد میں ہیں، صفیں ٹھیک ہو گئی ہیں، آپ مصلی پہ ہیں اور تعدیل کا حکم دے رہے ہیں کہ سبو صفیں ٹھیک کر لو۔ اسی اثناء میں ابو لولو فیروز المجوسی وہ چھپا ہوا تھا، اس نے آ کے زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے حضرت عمر پہ حملہ کیا اور ایک پیٹ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پورا پیٹ چاک کر دیا، آپ کی آنتیں بھی باہر آ گئی۔ آپ نے اشارہ کیا عبد الرحمن ابن عوف کو کہ نماز پڑھاؤ، یعنی آپ کی اپنی موت کا غم نہیں، نماز کا غم ہے کہ نماز خراب نہ ہو جائے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی، صحابہ کہتی ہیں حیران ہو گئے کہ عمر کی آواز تو نہیں ہے، اور اس ظالم نے جب مسلمانوں نے پکڑنے کی کوشش کی 13 آدمیوں کو زخمی کر دیا، جن میں 9 شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد فارغ ہوئے، سارے طبیب بلائے گئے، انہوں نے دوائی دی۔ حضرت عمر نے جب دوائی پی تو وہ باہر آ گئے۔ طبیبوں نے بتا دیا کہ اب حضرت عمر کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے بچنے کو چھوڑو، اسلام کی سلطنت کا فکر کرو۔ اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں اگر خلافت کا مسئلہ بغیر کسی تعیین کے چھوڑ دوں تو تب بھی مجھے اجازت ہے۔ حضور نے بھی کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، شورا پہ چھوڑ دیا تھا۔ اور اگر میں اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دوں یہ بھی مجھے اجازت ہے کہ ابو بکر نے مجھے نامزد کیا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا۔ 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی۔ حضرت علی تھے جس میں، حضرت عثمان تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ فرمایا میرے بیٹے کو مشورے میں تو لینا لیکن اس کو خلیفہ نہیں بنانا۔ ان حالات میں حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ تم جاؤ
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ اور ان سے جا کے درخواست کرو کہ میری تمنا ہے کہ میں بھی روضے میں سرکار دو عالم کے قدموں میں دفن ہو جاؤں، چونکہ وہ حجرہ مبارک بی بی عائشہ کا ہے، جب تک بی بی عائشہ اجازت نہ دے میں دفن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، بی بی کو بلایا دروازے پہ، بی بی تو پہلے سے اتنا زار و قطار رو رہی تھی کہ غم کی وجہ سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے عمر نے حضرت امیر المومنین نے بھیجا ہے اور روضہ نبوی میں اپنے دفن کے لیے اجازت چاہیے۔ تو بی بی عائشہ نے فرمایا بیٹے یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب عمر نے مانگ لی ہے تو عمر مجھ سے زیادہ مستحق ہے، لہذا میری طرف سے اجازت ہے کہ انہیں روضہ مبارک میں دفن کیا جائے۔ واپس آئے، امیر المومنین کو خوشخبری دی، آپ نے فرمایا دیکھو بات سنو، جب مجھے تجہیز تکفین ہو جائے، جنازہ ہو جائے، میری میت کو پھر بی بی عائشہ کے دروازے پہ لے جاؤ، ہو سکتا ہے مجھے امیر المومنین سمجھ کے اجازت دیتی ہو، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پھر اجازت مانگیں، اگر اجازت دے دیں تو پھر مجھے دفن کیا جائے۔ تو آپ کی تجہیز و تکفین کے بعد پھر وہ چارپائی حضرت عائشہ کے دروازے پہ رکھی گئی اور حضرت عائشہ صدیقہ کو بتلایا گیا کہ عمر کی میت آئی ہے اور ان کی وصیت ہے کہ جب تک عائشہ اجازت نہ دے مجھے دفن نہ کریں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں نے تو خود حضور پاک سے سنا تھا کہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کہ اس طرح ہم قیامت میں اٹھیں گے کہ ابو بکر ہوگا، عمر ہوگا، عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور میں ہوں گا۔ تو یہ تو حضور پہلے فرما چکے ہیں، اور اسی طرح حضور نے فرمایا تھا انا خلقنا من تربۃ واحدہ انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر عمر ایک ہی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا ہے، فیہا ندفن و منہا نخرج، دفن بھی ہم وہی ہوں گے اور وہیں سے اٹھیں گے۔ تو یہ حضور کا فرمان ہے، میں کیسے روک سکتی ہوں حضرت عمر کو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے روضہ مبارک میں دفن کیا گیا۔ آپ نے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، بلکہ 86,000 درہم آپ پہ قرضہ تھا۔ جس دن حضرت عمر فوت ہوئے ہیں اس دن آپ پر، یعنی وہ آدمی جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ تھا، اس کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی، کوئی جائیداد نہیں، اور الٹا 86,000 درہم کے مقروض سے وصیت کر گئے تھے کہ میرا جو آبائی اور ذاتی مکان ہے اس مکان کو بیچ کر میرا قرضہ ادا کیا جائے۔ اس مکان کو بیچ کے حضرت کا قرضہ ادا کیا گیا، اور یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ اللہ نے ان کو مقام بھی مدینے کا دیا، روضے کا دیا، اور مہینہ بھی شہر اللہ المحرم عطا فرمایا، کہ جس کو اللہ کے نبی فرماتے تھے محرم تو میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سب اللہ کے مہینے ہیں، لیکن محرم جو ہے یہ ان مہینوں میں ہیں جو اللہ نے قرآن میں 12 مہینوں میں سے 4 حرمت کے مہینے بنائے ہیں۔ ایک محرم ہے، اس کے بعد جو ہے ذوالقعدہ ذی الحجہ ہے، اور اسی طرح رجب ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، حرمت کا مکان، حرمت کی زمان، اور اللہ کے نبی کے جو صحیح وزیر تھے، آپ کے صحیح خلیفہ تھے، وہ ایک ہی روضے میں دفن ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، واللہ اعلم۔